खुदाउन में आपका खादिम पास्टर इजहाक कोकर पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क कराची स्टूडियोज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं खुले आसमानी दरीचे के 5वें बाब को 5वें पैगाम को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। खुले आसमानी दरीचे मेरे दोस्त रेवरेंड ब्लेक वेस्टन ने तहरीर की है ये बुक, और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बताऊँ कि उनकी उम्र 86 साल है और वो 30 साल अमेरिका में और 34 साल जापान में खुदावंद की खिदमत अंजाम देते रहे हैं। आइए आज के पैगाम का आगाज़ करें, जिसे मत्ती की इंजील 7वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत मुक़द्दसा से लिया गया है। जब यीशु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फ़िक्यों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हों जिसने अक्सर आपको हैरान किया हो? आप कोशिश के बावजूद नहीं जान सके कि वो क्या कहते और क्या करते हैं। सिर्फ उसी वक्त जब आपको बताया या सिखाया गया हो और इसी ज़रिया से आप उन्हें जान गए हों कि वो गैर मुतवक्को तौर पर कुछ कहते और करते नज़र आते हैं। इन अहवाल और महसूसात से अक्सर शागिर्दों को दो चार होना पड़ता, खुसूसन जब वो अपने उस्ताद को कुछ सिखाते और करते हुए देखते। मुझे तो ये भी कहना है कि उन्हें गैर मुतवक्का बातों की तवक्को करना सीख लेना चाहिए था। सिर्फ शागिर्द ही नहीं बल्कि जो कोई खुदावंद यीशु से मिलता, यीशु खुदावंद की तालीमात से हैरान हो जाता। क्या आप हैरान कुन बातों को पसंद करते हैं? लेकिन बच्चे करते हैं, वो तो अक्सर हैरान कुन बातों के बारे में पूछते रहते हैं। जवान भी कुछ हैरान कुन बातों को पसंद करते हैं। हम खुशखबरी के साथ हैरान कुन बातों को पसंद करते हैं। खुदावंद यीशु की बातें आज भी लोगों के लिए हैरान कुन हैं। खुदावंद यीशु हमारे उस्ताद ने हमेशा हैरान कुन तालीमात दी हैं। खुदावंद यीशु जब इस दुनिया में आए तो लोग एक बादशाह के आने के मुंतज़िर थे। लोगों का ख्याल था कि खुदावंद यीशु बादशाह दाऊद की तरह अपनी एक बादशाहत कायम करेंगे, लेकिन खुदावंद यीशु ने चरनी में जन्म लेकर ऐसे लोगों को हैरान कर दिया। ना कि ऐसी जगह जहां यीशु बच्चे को सोने का ताज पहनाया जाता या कमज़ोर और नादार गधे पर सफ़र करने के बजाय एक आलीशान बग्गी पर बिठाया जाता। इन हैरान कुन और हैरत अंगेज़ बातों के बाद लोगों के क्या तासरात थे? कभी कभार तो सिर्फ खामोशी होती। एक मौका पर यीशु की हैरत अंगेज़ बातों पर लोग कुछ ना कह सके। एक वक्त ऐसा भी था कि लोगों ने अपने तासरात का इजहार किया। लोग कहने लगे, हमने कभी ऐसा नहीं सुना और ना देखा। एक दफ़ा तो लोगों ने जब ये खुदावंद यीशु के हैरत अंगेज़ कामों को देखा तो अपने इलाके से चले जाने की दरख्वास्त की। खुदावंद यीशु की हैरत अंगेज़ तालीमात। इस हैरत का इजहार इन अल्फाज में सुना गया कि उस शख्स की तरह कभी किसी इंसान ने कलाम नहीं किया। यीशु मसीह के पहाड़ी वाज़ों में बहुत सी सादा तालीमात पाई जाती हैं। ये ऐसी तालीमात हैं जिन्हें ना तो किसी ने सीखा और ना ही बयान किया। अखलाकियात के हवाले से बयान की गई तालीमात आम तालीम के मुखालिफ नज़र आती हैं। चलें इस एक बात को ही ले लीजिए, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। हालांकि ज़्यादातर लोग इस बात के मुखालिफ ख्याल बांधे बैठे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा होंगे। खुदावंद यीशु ने ये तालीम भी दी कि सिर्फ ये नहीं कि जो हम करते हैं वो, बल्कि जो कुछ सोचते हैं वो हमें मुजरिम ठहराता है। खुदावंद यीशु ने सिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें और अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। यही सब बातें हैं जो आम लोगों के लिए हैरान कुन हैं। खुदावंद यीशु बड़े इख्तियार के साथ तालीम देते, उनके लिए या उनकी तालीमात में कोई बात गैर यकीनी नहीं है। खुदावंद यीशु ने कभी किसी का इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। खुदावंद यीशु अपने ही इख्तियार से बोलते। खुदावंद यीशु ने बार बार मैं तुमसे कहता हूँ या मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि यही बात प्यारे यीशु की तालीमात और इख्तियार की इनफरादियत बारे वाज़ह बयान करती है। खुदावंद यीशु ने अपना ये इख्तियार अपनी तालीमात के अलावा अपने वादों में भी बयान किया है, और इस इख्तियार को हम मत्ती की इंजील के आखिरी अल्फाज में देखते हैं,
آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ان الفاظوں میں خداوند یسوع کی سچائی، خداوند یسوع کی محبت، خداوند یسوع مسیح کے عجائب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع حکمت کے ساتھ تعلیم دیتے تھے۔ اس سچائی کو ہم خداوند یسوع کو شرع کے عالموں، مذہبی لیڈروں کے ساتھ بات چیت کرتے اور ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ شرمندہ ناصر نے کئی بار مکاری کے ساتھ کئی طریقوں سے پھانسنے کی کوشش کی۔ ایک دو دفعہ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسر کو ٹیکس دینا جائز ہے کہ نہیں۔ خداوند یسوع نے ان سے کہا کہ وہ رومی حکومت کا سکہ دکھائیں اور کہا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو اور جو کیسر کا ہے کیسر کو ادا کریں۔ خداوند یسوع کے جواب کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ حیران رہ گئے۔ کچھ اساتذہ کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن حکمت کی کمی۔ اس بات کا ثبوت آپ یونیورسٹیوں کے کئی پروفیسرز کی خدمت اور زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس بڑا عظیم علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حکمت کی کمی کے سبب کسی طرح مؤثر انداز میں تعلیمات نہیں دے سکتے۔ سلیمان اپنے زمانے میں عقل مند جانا جاتا تھا لیکن بائبل مقدس ایسے الفاظ خداوند یسوع کی بابت کہتی ہے کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ خداوند یسوع نے اپنی تعلیمات میں بڑی عجب اور حیران کن اور علمی باتوں کو دہرایا کہ 12 برس کی عمر میں استادوں، بزرگوں اور شریعت کے علماء کے ساتھ ہیکل میں بیٹھے بات چیت میں خداوند یسوع مسیح نے انہیں حیرانگی میں مبتلا کر دیا کہ وہ یسوع کے سوال و جواب پر بڑے حیران تھے۔ خداوند یسوع کبھی بھی کسی نامی گرامی اسکول میں نہیں گئے لیکن خداوند یسوع فطرت اور انسانی زندگی کے طالب علم رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور انسان کیا سوچتا ہے۔ اکثر اوقات تو سائیکالوجسٹ کئی برسوں تک کسی شخص پر اسٹڈی کرتے اور بہت تھوڑا جان پاتے ہیں لیکن لوگ در حقیقت خداوند یسوع کی علمی بصیرت پر حیران تھے۔ ایک موقع پر یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب کی 15ویں آیت میں درج ہے، پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا۔ خداوند یسوع کے حیران کن معجزات۔ مرکز کی انجیل کا مطالعہ اس بابت نہایت دلچسپ ہے کہ لوگ کئی بار حیران ہوئے اور حیرت زدہ رہ گئے ان سب معجزات پر جو خداوند یسوع مسیح نے انجام دیے۔ بائبل مقدس ذکر کرتی ہے کہ خداوند یسوع نے اور بہت سے معجزات دکھائے جن کا ذکر نہیں ہوا، پر صرف چند معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع کی شفاعت اور خدمات ہمارے اندازے سے زیادہ معمور اور قد آور تھیں، جیسا کہ متی کی انجیل 4 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں ذکر آیا ہے۔ اور یسوع گلیوں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ خداوند یسوع کی خدمت میں شفایہ معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ خداوند یسوع نے بہروں کو شفا دی، اندھوں کو آنکھیں دی، بیماروں اور لاچاروں اور کوڑیوں کو بلا چنگا کیا۔ کچھ دوست تو ایک شخص کو یسوع خداوند کے پاس لائے لیکن بہت زیادہ ہجوم کے سبب وہ اس گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ نہایت پرعزم تھے کہ اپنے لاچار دوست کو خداوند یسوع کے پاس لائیں، لہٰذا انہوں نے کمرے کی چھت ادھیڑ دی کہ اپنے لاچار دوست کو لٹکا کر یسوع تک پہنچائیں۔ جب خداوند یسوع نے ان کے دوست کو بلا چنگا کر دیا تو جیسا کمرے میں کوئی برقی قوت کندی ہو، ان لوگوں نے کہا ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اس واقعہ کا بیان مرکز کی انجیل کے 2 باب کی 12ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ یسوع ہمارے خداوند طبیب اعظم ہیں، حالانکہ انہوں نے ڈیر لوگوں کو شفا دی، اس کے باوجود ہر ایک نے شفا نہیں پائی۔ تاہم ایسا وقت آنے کو ہے جب کوئی ایک بھی بیمار نہ ہوگا۔ ایک وقت ایسا ہوگا جب سب مسیح میں زندگی بسر کرنے والی کلیسیائی ایماندار جلالی بدن ہوں گے، جنہیں کسی طرح کے جرائم اور کسی وبا کورونا وائرس کا خطرہ نہ ہوگا اور نہ ہی ہمیں بیماری سے لڑنا پڑے گا، اس لیے کہ عظیم شفا نجات بخشنے والا کے پرزور حکم کی بدولت زندگیوں میں کوند کر آنے کو ہے۔ یسوع شافی ہماری جانوں کو شفا دیتا ہے، لیکن آخر کار یسوع خداوند ہی ہمارے جسموں کو
چھٹکارا دے گا، ہمیں نجات بخشے گا کہ ہمارے بدن جلالی ہو جائیں۔ قائرین، اس سچائی سے بخوبی واقف ہوں۔ آپ جو سب سننے والے ہیں خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں اس سچائی سے بخوبی واقف ہوں کہ بہت سے معجزات فطری طور پر وقوع پذیر ہوئے۔ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ فطرت یا قانون فطرت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں جگہ زلزلہ کے سبب ہزاروں زندگیاں لقمہ اجل ہو گئیں، اور اسی طرح طوفان ہیں جو نہ صرف لوگوں کی زندگیاں بلکہ املاک کو بھی تباہ برباد کر دیتا ہے، اور پھر شدت سے حملہ آور ہونے والی ناگہانی آگ جو ہزاروں ایکڑ فصل اور اس زمین کی ہر چیز کو چٹ کر جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فطرت اتنی بھی آزاد نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تخلیق کار کے طور پر فطرت اور فطرت کا زور ہمارے خداوند یسوع کے قبضہ میں ہے۔ ایک دفعہ جب گلیل کی جھیل میں سفر کرتے طوفانی لہریں جھیل میں طوفان کے سبب اٹھنے لگیں تو خداوند یسوع نے انہیں حکم دیا اور طوفان بالکل ساکن ہو گیا۔ شاگرد حیران ہوئے اور کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ ایک اور واقعے میں خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو بیت سیدا میں بھیجا اور خود دعا کرنے لگا۔ عصا بہت خداوند یسوع پانی پر چلتے ہوئے ان کی کشتی کی جانب بڑھا، اس سے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی بھوت ہے۔ پھر وہ کشتی پر سوار ہوا۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ اس لیے حیران ہوئے کہ خداوند یسوع ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے تھے، وہ سب جو کسی انسان کے لیے کرنا ناممکن ہوتا۔ یسوع خداوند کے کچھ معجزات تو زندگی دینے کے معجزات ہیں۔ یائر کی بیٹی مر چکی تھی، ماتم کرنے والے سب وہاں جمع تھے۔ اس لڑکی کا باپ یسوع کے پاس آ کر منت کرنے لگا۔ جب خداوند یسوع اس گھر میں داخل ہوئے، بہت سے لوگ طنز کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خداوند یسوع نے اس لڑکی کے مردہ بدن میں زندگی کو بحال کر دیا، اور جب انہوں نے خداوند یسوع کے اس بڑے معجزے کو دیکھا تو بھلا ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ لڑکی فیل فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت حیران ہوئے۔